بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، مشہور شعر ہے کہ باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ امریکہ اور مغرب کی حمایت کے ذریعے برسر اقتدار آنے والی لندن پلان کے تحت آنے والی شہباز حکومت پر ایسا نازک وقت آ گیا ہے کہ خود امریکہ، مغرب اور عالمی اداروں کی حمایت سے بھی یہ حکومت محروم ہو گئی ہے۔ جس عالمی حمایت پر اسے اتنا غرور تھا، نئے حالات کے آئینے میں جب اپنا چہرہ دیکھا ہے تو دنیا کی تلخ حقیقتیں منہ چڑھا رہی ہیں۔ اور حالت یہ ہے بقول مرزا غالب کہ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا۔ اپنی قوم اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات سے بھاگ گئی اس امید پر کہ ہمیں عالمی سرپرستی حاصل ہے اور رہے گی، لیکن اب وہ عالمی سرپرستی تو حاصل نہیں رہی، اور جن سے مذاکرات سے بھاگی تھی اب وہ بھی مذاکرات نہیں کریں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ غرور کا سر نیچا ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ عوام کی بجائے عالمی طاقتوں پر 100% انحصار کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ہی عالمی حمایت ختم ہوئی ہے، جن قوتوں پر تکیہ تھا وہی اب ان کے اقتدار پر چھری پھیرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم آپ سے یہ بڑی خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ چین اور سعودی عرب سے عمران خان کو واپس برسر اقتدار لانے کے حوالے سے نیا پیغام کیا آیا ہے، اور ٹرمپ کی ٹیم نے عالمی مالیاتی اداروں IMF اور ورلڈ بینک کو کیا اشارہ کیا ہے، اور ان دونوں عالمی مالیاتی اداروں نے فارم 47 والی حکومت کو اب کیا وارننگ دے دی ہے، اور اگلے چند ہفتوں بعد صورتحال اس حکومت کے لیے انتہائی نازک کیوں ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، ہمارے پرانے ناظرین کو یاد ہوگا کہ لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے 7-8 ماہ پہلے یہ پیشگوئی کی تھی کہ عمران خان بہت جلد ایک عالمی لیڈر بن کر ابھرے گا اور مشرق و مغرب کو جنگوں سے نجات دلانے کے لیے ایک عظیم ثالثی کردار ادا کرے گا انٹرنیشنل لیول پر، اور اسی کردار کی وجہ اس کا ذاتی کردار ہوگا کہ جو اس نے آزمائش کی گھڑی میں ثابت قدم رہ کر ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے دل سے جنگوں کے خلاف ہے، پروکسی وارز کے بھی خلاف ہے، اور پروکسی وارز کی بجائے معاشی جنگوں کے میدان میں صحت مند مقابلے کا حامی ہے، اور یہی جو اس کی سوچ ہے وہ دنیا کے امن و خوشحالی کی علامت بنے گی ایک دن۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کو ایک عالمی میڈیٹر کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ جس پر روس، چین، سعودی عرب اور ایران کو بھی اعتماد ہو، اور امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا سمیت جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس پر اعتماد کرتی ہو۔ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد اور برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت آنے کے بعد اس وقت دنیا میں اب ایک ہی واحد ایسی شخصیت ہے کہ جو مشرق و مغرب میں مقبول ہے، اور دنیا کے وسط میں جو آباد ہیں 2 ارب مسلمان، ان کا بھی وہ مقبول ترین لیڈر ہے، اور دنیا اس کے قول و فعل پر اعتماد کرتی ہے، اور اس کا نام عمران خان ہے۔ چین اور سعودی عرب سے عمران خان کے حوالے سے نیا پیغام کیا آیا ہے، اور IMF اور ورلڈ بینک کو ٹرمپ کی ٹیم کی طرف سے کیا ہدایت دی گئی ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔
ناظرین، سعودی عرب نے شہباز حکومت کو مالی امداد دینے سے تو انکار کر ہی رکھا تھا، اب اس نے اپنے مزید عدم تعاون کا اشارہ دینے کے لیے پاکستان کی بجائے بنگلہ دیش سے بہت بڑے پیمانے پر افرادی قوت کی بھرتی شروع کر رکھی ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین کہ وہ افرادی قوت، وہ لاکھوں ورکرز جو پہلے پاکستان سے منگوائے جاتے تھے، وہ اب پاکستان سے ناراضگی کے اظہار کے لیے اب بنگلہ دیش سے منگوائے جانے شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ عمران خان کے 3.5 برسوں کے دوران سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور عمان نے پاکستانی ورکرز کو بہت بڑے پیمانے پر ملازمتیں دی تھیں، اور یہ سلسلہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد بھی جاری رہا، کیونکہ ایک دفعہ جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اسے فوری طور پر روکا نہیں جا سکتا۔ اس دوران ناظرین لاکھوں پاکستانی مشرق وسطیٰ جا کر ملازمتیں کرنے لگے اور ان کے گھروں میں خوشحالی آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی خوشحالی آئی۔ اور اب جو ریمیٹنسز بند کروانے کی عمران خان دھمکی دے رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی دل سے خیر خواہ ہے تو وہ عمران خان ہے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ ناظرین، عمران خان نے سعودی جیلوں میں قید بہت سے پاکستانی بھی رہا کروائے تھے، اس وجہ سے بھی انہیں مشرق وسطیٰ کے جو اوورسیز پاکستانی ورکر ہیں ان میں بہت بڑے پیمانے پر حمایت حاصل ہے اور مقبولیت حاصل ہے۔ لندن پلان کے تحت عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد جب سے شہباز شریف دوبارہ برسر اقتدار آئے ہیں، رفتہ رفتہ جو پاکستانی اوورسیز جا رہے تھے یہ سلسلہ سست پڑنے لگا، کیونکہ شریفوں سے سعودی ولی عہد سخت ناراض ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سعودی ولی عہد کے بدترین دشمن امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ہاتھ ملا کر سعودی عرب سے بالا ڈیل کر لی تھی، اور حکومت حاصل کرنے کے بعد شریف خاندان کا خیال تھا کہ سعودی عرب کو وہ منا ہی لیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا اور ناراضگی برقرار رہی۔ اب تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان سے بڑے پیمانے پر کارکنوں کی بھرتی روک کر بنگلہ دیش سے بھرتی شروع کر رکھی ہے۔ آج 18 دسمبر کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق سعودی عرب میں لاکھوں نئی ملازمتیں نکلی ہیں، اور اس بار پاکستانی کی بجائے بنگلہ دیشی ورکرز کو بہت بڑے پیمانے پر بھرتی کیا جا رہا ہے، اور روزانہ 2 سے 6 ہزار ورک ویزے بنگلہ دیش کو جاری کیے جا رہے ہیں، اور پچھلے ماہ یعنی نومبر میں صرف ایک ماہ کے دوران 83,000 جو بنگلہ دیشی ورکرز ہیں ان کو سعودی عرب نے ویزے جاری کیے ہیں، اور یہ تعداد کسی ایک ماہ میں 83,000 ورکرز کو بلانا یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ بھی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اتنی تیزی سے لوگوں کو کسی ایک ملک سے نہیں بلایا گیا، اور یہ نیا ریکارڈ صرف اس لیے بن گیا کہ جو بنگلہ دیش سے ورکرز پہلے بلائے جا رہے تھے وہ بھی بلائے جاتے رہے، اور جو پاکستان کے بند کیے گئے ہیں وہ بھی اب بنگلہ دیش سے جا رہے ہیں، تو یعنی سمجھ لیں کہ بنگلہ دیش کو ڈبل کوٹا مل گیا ہے، اور اس لیے یہ 83,000 لوگ صرف ایک ماہ میں صرف سعودی عرب گئے ہیں، باقی اوورسیز ممالک میں بھی تو جا رہے ہوں گے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ لاکھوں بنگلہ دیشی جو ہر ماہ مشرق وسطیٰ میں اور باقی دنیا کے ممالک میں جا رہے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت بہت بڑے پیمانے پر میگا پروجیکٹس پر کام جاری ہے، اور ملک میں موٹر ویز اور ریلوے لائنوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ ایکسپو 2030 کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے فٹ بال ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی بھی حاصل کر لی ہے، اور اس لیے بھی انہیں بہت سے نئے اسٹیڈیمز، ریسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز کی تعمیر شروع کرنی ہے، سڑکوں کا جال بچھانا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 10 برسوں کے دوران
سعودی عرب کو مزید لاکھوں کارکنوں کی ضرورت پڑے گی۔ امید اب یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے چند ماہ کے دوران پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد پاکستانی ورکرز کو بھی بڑے پیمانے پر ویزوں کا اجرا دوبارہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ خان حکومت میں آ جائے گا۔ تو ناظرین، عمران خان کا حکومت میں آنا کئی حوالوں سے بہت اہم ہے، اور اس کے کئی حوالوں سے برکتیں انشاءاللہ پاکستان پہ نازل ہوں گی۔ دوسری طرف چین سے خبر یہ آئی ہے ناظرین کہ چین کی حکومت نے شہباز حکومت کی طرف سے 3 ماہ میں کی گئی 5ویں درخواست بھی نظر انداز کر دی ہے، اور $10 ارب مالیت کے مین ریلوے لائن پروجیکٹ ML1 کی منظوری دینے کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ 5 بار آفیشلی چین سے یہ حکومت کہہ چکی ہے کہ جناب 10 ارب جو ڈالر ہیں وہ اس کے لیے منظور کریں، چلے مرحلہ وار ہی کریں، ایک فیز کے لیے 2-2.5 ارب ہی کر دیں، سٹارٹ تو کریں، لیکن وہ سٹارٹ بھی نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ چین پچھلے 2.5-3 سال سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بار بار توجہ دلا رہا ہے کہ ملک میں مستحکم سیاسی حکومت قائم کی جائے تو وہ اس کے بعد ہی یہ روکے گئے سی پیک پروجیکٹس دوبارہ شروع کرے گا۔ محتاط سفارتی زبان میں یہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ مستحکم سیاسی حکومت قائم کی جائے، یہ محتاط سیاسی زبان میں اصل مطلب یہ ہے کہ ملک میں 8 فروری کے حقیقی مینڈیٹ یعنی فارم 45 کے مطابق حکومتیں قائم کی جائیں کہ جن کو عوام کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہوگا تو پھر مستحکم ہوگی حکومت ملک میں، اور پورے تمام صوبوں کی جو حقیقی سیاسی قوتیں ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہوگی تو یہ حکومت مستحکم ہوگی۔ اسی لیے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اس معاملے کو سمجھتے ہیں، اس نزاکت کو سمجھتے ہیں کہ چین اب جو سی پیک پروجیکٹس میں بڑے پیمانے پر فائنانسنگ اسی وقت کرے گا جب اسے یقین ہوگا کہ اگلے 5-10-15 سال ایک ہی حکومت رہے گی اور اسے عوام کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی۔ یہ ہے ناظرین اصل پیغام جو ایک بار پھر دیا گیا ہے، اور اسی لیے عمران خان نے اڈیالہ جیل میں خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کی 4 بزرگ سیاسی شخصیات کو بلایا ہے، جن میں مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل اور پیر صاحب پگارا شامل ہیں۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ جب تک تمام صوبوں کی حقیقی نمائندہ سیاسی قیادت کو آن بورڈ نہیں کیا جائے گا، سی پیک پروجیکٹس، سڑکوں اور ریلوے لائنوں کی محفوظ تعمیر اور باقاعدہ تجارتی سرگرمیاں شروع کرنے میں پورے خطے کے عوام کی حمایت نہیں ملے گی، جو سی پیک کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی طرف سے سی پیک روٹ کی اہم اور بااثر شخصیات کو اپنے آئندہ سیاسی عزائم میں آن بورڈ کرنے کا جو اصل جو مقصد ہے وہ چین کی ملک میں مستحکم سیاسی حکومت قائم کرنے کی بنیادی شرط کی طرف ہی ایک اہم قدم ہے۔ یعنی عمران خان کو حالانکہ سب سے زیادہ عوامی سپورٹ حاصل ہے، اس کے باوجود جو سی پیک روٹ ہے، جو سی پیک روٹ میں پنجاب کے علاقے یعنی مغربی پنجاب جو خیبر پختونخوا سے متصل ہے، میاں والی ہے، جنوبی پنجاب ہے، یہ علاقے DI خان ہے، DG خان ہے پنجاب کے خیبر پختونخوا کے، اور پھر بلوچستان کے، اور پھر سندھ کا وہ علاقہ جہاں پر پیر صاحب پگارا کے بہت اصل و رسوخ ہے۔ تو یہ سارے علاقے کی جو نمائندہ طاقتیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں بھی آن بورڈ کریں، انہیں بھی اعتماد میں لیں۔ جب وہ لوگ اعتماد میں ہوں گے تو وہ اپنے ایریاز میں جو ناراض لوگ ہیں ان کو منانے کی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے، اور چین بھی یہی چاہتا ہے کہ صرف ایک سیاسی جماعت پر انحصار نہ کیا جائے اور اس سیاسی جماعت کو مین ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا جائے جس کی پورے ملک میں یعنی وہ 4 صوبوں کی زنجیر ہے، جس طرح آپ کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہتے تھے کہ 4 صوبوں کی زنجیر۔ آج کل کے حقائق یہ ہیں کہ آج 4 صوبوں کی زنجیر عمران خان ہے اور PTI ہے۔
لیکن اس کے باوجود وہ ان علاقوں میں جو سی پیک سے متعلق ہیں وہاں کی جو بزرگ سیاسی شخصیات ہیں ان کو انہوں نے بلایا ہے، لیکن یہ حکومت ملنے نہیں دے رہی۔ لیکن کب تک آپ روکیں گے؟ ناظرین، عمران خان کی اقتدار میں واپسی اب نہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت بن گئی ہے بلکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے۔ ٹرمپ کی ٹیم نے شہباز حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکتے ہوئے ورلڈ بینک اور IMF کو قسطوں کی ادائیگی روکنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کر رہے ہیں کہ ورلڈ بینک اور IMF بھی اب قسطیں روک رہے ہیں، اور اسی اشارے کے بعد ورلڈ بینک نے پاکستان کا $500 ملین کا قرضہ جاری کرنے کا عمل بھی معطل کر دیا ہے۔ اور اس خبر کی تردید حکومت نے یہ کی کہ جناب یہ تو انہوں نے منظور کیا ہی نہیں تھا۔ بھئی جو خبر ہے اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ منظور نہیں کیا تھا، پروسیس میں تھا اور منظوری کے قریب تھا، پھر انہوں نے روک دیا ہے۔ یہ اصل بات ہے، اور یہی وہ $10 ارب کا ایشو ہے۔ وہ بھی منظور تو نہیں ہوا لیکن وہ پروسیس میں ہے جو ML1 کا سی پیک پروجیکٹ کا ہے، لیکن چین کی حکومت اس کی اجازت نہیں دے رہی، اس پروسیس کو آگے نہیں بڑھا رہی۔ پہلے آپ کی 18 ماہ حکومت رہی، پھر نگران حکومت بھی آپ کی تھی، اور اب پھر 8-10 ماہ آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں۔ تو اتنے 2.5-3 سالوں میں آپ کو سی پیک کا ایک پروجیکٹ بھی نہیں ملا، تو اس سے آپ بات سمجھ جائیں کہ آپ پہ اعتماد نہیں ہے چین کی حکومت کو بھی۔ اور سعودی عرب جو کر رہا ہے کہ جو ورکرز جو پاکستان کا کوٹا ہے وہ بھی بنگلہ دیش کو دے دیا گیا ہے، غور و فکر کرنا چاہیے اس ملک کے طاقتور حلقوں کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF نے بھی حکومت کو وارننگ دے دی ہے، اور اسے کہا گیا ہے کہ جناب جب تک ہماری شرائط پوری نہ کی گئیں تو اگلی قسط کی امید نہ رکھیں۔ اور IMF کی شرائط کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آٹا گوندی ہے تو ہیلدی کیوں ہیں۔ جب انہوں نے شرائط لگانی ہوگی تو پھر وہ لگا دیں گے، جب نظر انداز کرنی ہوتی تو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین ناظرین پہلے ہی ناراض ہیں اور لفٹ نہیں کروا رہے، اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری یہ بن گئی ہے کہ اگر ورلڈ بینک اور IMF بھی پیچھے ہٹ گئے ٹرمپ کی ٹیم اور ٹرمپ کے کہنے پر، تو پھر ان کا بنے گا کیا؟ یہ تو 4 ہفتے حکومت نہیں نکال سکتی، پھر اوپر سے عمران خان سول نافرمانی شروع کر دے گا، پھر جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ پیسہ بھیجنا بھی بند کر دیں گے، پھر تو بالکل ہی دیوالیہ ہونے کی صورتحال آ جائے گی۔ اور یہ اسٹیبلشمنٹ پھر اس صورتحال کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہی۔ یہ ہے اندر کی خبر ناظرین۔ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے اس حکومت سے جان چھڑانے کا کوئی ایک نیچرل، جو بظاہر نیچرل سا راستہ ہو، اب وہ تلاش کیا جا رہا ہے تاکہ عزت سادات بھی بچ جائے اور کام بھی ہو جائے۔ یہ ہے اصل خبر اندر کی کہ یہ کام اندر سے شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ جو پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے، اور شہباز شریف کو اب راولپنڈی سے وہ حمایت حاصل نہیں رہی جو 6-7 ماہ پہلے حاصل تھی۔ اس حوالے سے نئی خبر یہ آئی ہے کہ ملک میں نیا الیکشن کروانے کا لمبا چکر چلانے کی بجائے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ میں ایک بار پھر یہ تجویز زیر غور ہے کہ عدالتوں کے ذریعے فارم 45 والے ارکان اسمبلی کے حق میں فیصلے دلوا کر موجودہ اسمبلیوں میں ہی پنجاب، بلوچستان اور وفاق کی جو حکومتیں ہیں وہ تبدیل کر دی جائیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ چند روز پہلے تک یہ تجویز زیر غور تھی کہ ملک میں نئے الیکشن کروا دیے جائیں، لیکن اگر اس نئے عام انتخابات میں نون لیگ تعاون نہیں کرتی تو پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس ملک میں، پھر دوبارہ ایک نیا تنازع بن جائے گا۔ تو اس کا ایک حل یہ لگایا گیا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی بھی اکاموڈیٹ ہو جاتی ہے، MQM بھی، یعنی سندھ کو نہیں چھیڑا جائے گا کیونکہ وہاں تو PTI کی حکومت نہیں بنی اگر فارم 45 کے تحت فیصلے ہوتے ہیں۔ تو بلوچستان میں حکومت چینج ہو جائے گی، پنجاب میں چینج ہو جائے گی اور مرکز میں چینج ہو جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس منصوبے کو صدر آصف علی زرداری اور MQM کی خفیہ سپورٹ بھی حاصل ہو گئی ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں
کہ صدر زرداری اور MQM کا مطالبہ ہے کہ نئے الیکشن کی طرف جانے کی بجائے آپ فارم 45 کے تحت فیصلے کروا کے PTI کو اکاموڈیٹ کر لیں، اور جیسے ہی PTI اکاموڈیٹ ہوگی، جو باقی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل، پیر صاحب پگارا اور محمود خان اچکزئی، ان کو پھر PTI اپنے طور پر اکاموڈیٹ کر کے وفاقی حکومت میں بھی شامل کرے گی، بلوچستان حکومت میں بھی مل کر چلیں گے، پنجاب میں بھی مل کر چلیں گے، اور خیبر پختونخوا میں بھی مل کر چلیں گے۔ یہ اب نیا پروگرام بن رہا ہے، ذرائع کا کہنا ہے، اور شہباز حکومت کی جو رخصتی ہے وہ اب صرف چند ہفتوں کی بات رہ گئی ہے، اچانک ہی سب کچھ ہوگا اور سارا معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو کے شروع میں ہم نے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کی پیش گوئی کا ذکر کیا تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ عمران خان نہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بلکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت بن جائے گا، اور ایک عالمی مدبر بن کر ابھرے گا، اور اس کا نام ایک بار پھر پوری دنیا میں گونجے گا، یعنی ایک بار پھر اسے عالمی شہرت ملے گی۔ یہ ویڈیو آپ کو یاد ہوگی ناظرین۔ دنیا کے حالات اس وقت جو رخ اختیار کر رہے ہیں، اس میں عالمی سطح پر امن کوششوں کا ایک بار نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ شام، لبنان اور غزہ میں شکست کے بعد ایران اور روس بھی جنگوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، جبکہ چین کو معاشی و سائنسی طور پر آگے نکلتا دیکھ کر صدر ٹرمپ کی پالیسی بھی یہی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ اور یورپ میں جاری جنگوں کا خاتمہ کر کے امریکہ کی توجہ اپنی اصل جنگ یعنی معاشی جنگ پر مرکوز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر امریکہ اگلے 10-20 سال مزید عالمی جنگوں اور پراکسی وارز میں الجھا رہتا ہے تو چین اس سے بہت آگے نکل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جس نئے ویژن کے ساتھ امریکہ کی خارجہ پالیسی اور پینٹاگون میں نئی قیادت لانے کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، اس میں انہیں دنیا کے ایسے ممالک کی حمایت کی ضرورت ہے جن کی آواز پر روس اور چین بھی توجہ دیتے ہوں، اور موجودہ عالمی حالات میں جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے رکن ممالک ہیں یعنی امریکہ، برطانیہ اور نیٹو ممالک، وہ بھی اس پر اعتماد کرتے ہوں یا اس سے وہ اچھی طرح واقف ہوں۔ تو یہ عمران خان ہی واحد ایسی شخصیت ہے اس وقت دنیا میں کہ جو عالم اسلام میں بھی مقبول ہے، خود امریکہ اور برطانیہ میں بھی مقبول ہے، اور چین اور روس بھی اس کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں، اور سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں وہ تو انہیں اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں۔ اس لیے بابا جی داتا دربار والوں کی جو پیش گوئی ہے وہ اب پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، اور عمران خان اگلے 10 برس کے لیے وزیر اعظم بن کر نہ صرف عالمی امن کے لیے ایک بھرپور کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، بلکہ جو پاکستان کو ابھی ایک لیڈنگ رول ملے گا، اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی خوشحالی اور ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔